نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناران پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر ہم اس جمعۃ المبارک کے عظیم دن اللہ رب العزت کے حضور اس کی توفیق خاص سے اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے موجود ہیں. آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی ایک اہم اور آج کے ہمارے اس وقت کی ایک بڑی اہم ضرورت ہے، اور وہ ہے محبت. ہمارا المیہ یہ ہو چکا ہے کہ آج کے اس دور کے اندر اگر ہم بات کریں تو محبت ایک ایسی شے ہے جو ہماری سوسائٹی سے، ہمارے معاشرے سے رخصت ہو رہی ہے اور ہمارے دلوں سے محبت کا جذبہ وہ ماند پڑتا جا رہا ہے. اب اس کے مختلف مدارج ہیں، مختلف درجات ہیں، مختلف جہتیں ہیں محبت کی. وہ کس سے کی جائے، کس انداز میں کی جائے، کس طرح کی جائے، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو اٹس سیلف جو محبت ہے اس کی ہمارے اندر بہت زیادہ کمی آ چکی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین کی اساس اللہ رب العزت نے وہ محبت پر رکھی ہے. دین کی اساس اللہ رب العزت نے محبت پر رکھی ہے، یعنی دین کی بنیاد محبت کو بنایا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کی ایک نشانی یہ بیان فرمائی. یہاں آغاز میں یہ جو اسم موصولہ ہے والذین، اور وہ لوگ جو آمنو ایمان والے ہیں، یہ گویا ایک شرط طے کر رہا ہے، ایک کنڈیشن بنا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے اندر یہ خاصات تو بھی ضرور پایا جاتا ہے، یہ خاصیت ان کے اندر بھی ضرور پائی جاتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اشد حبا للہ، وہ ہر شے سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب یہ بات ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یعنی یہاں پر بھی ایک دعوی محبت تھا، دعوی ایمان کے ساتھ،
اس کو اللہ رب العزت نے جوڑ دیا، نتھی کر دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے ساتھ، اور اس کا رزلٹ اور اینڈ رزلٹ، اس کا اور نتیجہ وہ بھی یہی ارشاد فرمایا کہ پیروی کرو گے تو ملے گا کیا؟ تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے محبت ملے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبت یہ ایک دو طرفہ عمل ہے، کہ بندے کا اللہ کے ساتھ محبت کرنا اور پھر وہ اللہ کا بندے کے ساتھ محبت کرنا۔ یہاں پر میں تمہیداً جو چند کلمات عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دعوی ایمان اگر ہو، جو میں نے جس کی بات کی کہ اللہ رب العزت نے ایک شرط لگائی والذین آمنوا کی جو بات کی کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، تو دعوی ایمان یہ خالی ہے، یہ کھوکھلا ہے اگر ایمان کے دعوے کے اندر محبت بھری ہوئی نہیں ہے۔ یعنی ایمان کا دعویٰ کر لینے کے بعد اس کی جو فلنگ ہے، اس کو جو بھرنا ہے وہ کس شے سے ہے؟ وہ محبت سے ہے، اس کو محبت سے فلنگ کرنا ہے۔ اور پھر جس عقیدے کا خمیر محبت سے نہ ہو، جس عقیدے کا خمیر محبت سے نہ ہو، فرمایا کہ وہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو میں نے ابھی آیت مبارکہ دوسری آپ سے کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے پھر اپنے حبیب کی اتباع کی شرط ایڈ کر دی۔ اور اس کی ایک اہمیت اور ایک وجہ یہ بھی ہے جو میں نے عرض کی نا کہ اس کے مختلف مدارج ہیں، مختلف درجات ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کے ہمارے اس دور کے اندر ایک خیال پنپتا ہے، ایک غلط فہمی جس نے جنم لے لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محض تعلیمات پر عمل کر لیا جائے اور تعلیمات کو اپنا لیا جائے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ یعنی آپ عمل کرتے رہیں، نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ صدقات خیرات ہوں اور اخلاق بھی اچھے ہو جائیں، عمل آپ کی زندگی کے اندر موجود ہو، لیکن اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کا تعلق نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ محبت کو ایک ثانی سبجیکٹ بنا دیا گیا ہے، سیکنڈری سبجیکٹ ہے، یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو موضوع گفتگو بنایا ہی نہیں جاتا اور بڑا کثرت کے ساتھ زور دیا جاتا ہے تو وہ اعمال پر اور تعلیم پر دیا جاتا ہے۔ جبکہ میں نے گزارش کی اور عرض کی ہے کہ ایمان اور اسلام کی اساس اور بنیاد وہ محبت ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ ایک مومن کی زندگی، اس کی محبت کے پھر 4 جہتیں ہیں، جو میں نے کہا نا کہ مختلف مدارج ہیں کہ وہ کب کرے، کس سے کرے محبت۔ تو وہ فرمایا 4 جہات ہیں، اور وہ ہے کہ اللہ کی بندے سے محبت، اللہ کی بندے سے محبت، یعنی وہ خالق ہے تو وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسری ہے بندے کی مولا سے محبت، کہ دعوی ایمان کے بعد بندہ اپنے مولا سے، اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ پھر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اپنی امتی سے محبت، اور پھر امتی کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت۔ اور آقا کی محبت کا پھر معنی اگر ہم اس کو ایکسپینڈ کریں اور کھولیں تو وہ پھر یہ ہے کہ ہر وہ شے جو حضور کی ذات کے ساتھ نسبت رکھتی ہے اور تعلق رکھتی ہے، اور حضور کی ذات کے ساتھ جتنا اس کو قرب حاصل اور جتنا تعلق ہے، ہر اس شے کے ساتھ پھر محبت کی جائے۔ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد پاک، آپ کے ساتھ محبت کی جائے، وہ آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھی، جانثار دوست آپ کے،
جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں حضور کی زندگی پر قربان کی، اپنا تن من دھن جان مال اولاد وطن گھر بار ہر شے کو قربان کر دیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا شے تھی کہ انہوں نے یہ کام کیا؟ وہ محبت تھی، وہ ان کی حضور کے ذات کے ساتھ محبت تھی۔ اگر محبت نہ ہوتی اور محض تعلیم حاصل وہ کر لیتے اور تعلیم پر عمل کرتے تو ان کا حال بھی وہی ہوتا جو پہلی امتوں کا تھا کہ موسیٰ تو جا کے جنگ کر، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جانے اور تیرا خدا جانے۔ یہ محبت سے خالی عقیدہ تھا جو محض تعلیم حاصل کر لی تھی تو اس کا رزلٹ یہ نکلا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ یعنی اس سے ہوا کیا کہ محبت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے نبی سے اور اپنے دین سے وہ دوری پیدا ہوتی گئی، کیونکہ وہ محض تعلیم کا رشتہ تھا، اس میں محبت شامل نہیں تھی۔ محبت شامل ہوئی تو 313 تھے اور 7 تلواریں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، لکڑیوں کی چھڑیاں ہاتھ کے اندر ہیں اور 313 ہیں۔ تو انہوں نے زبان سے یہ نہیں کہا کہ اے رسول اللہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانیے اور آپ کا خدا جانے، نہیں، وہ نکلے اور میدان تک گئے اور اپنی جان تک کو نچھاور کر دیا، نثار کر دیا۔ دوسرا موقع آیا، مال کی ضرورت پڑی۔ اب یہ محبت نہ ہو تو ایسے کون کرتا ہے؟ محبت نہ ہو تو محبت تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا اعلان فرمایا اور اعلان فرمایا کہ اس جہاد کی تیاری کے لیے اور لشکر کی تیاری کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو تمام لوگ وہ کوشش کریں کہ جتنا حصہ وہ شامل کر سکتے ہیں وہ اس میں شامل کریں۔ اب آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں، یہ ہے محبت، یہ محبت ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ قحط سالی کا کچھ ماہ گزرے تھے، قحط سالی کے، اور فصلیں اچھی نہیں ہوئی تھی، بارشیں نہیں ہوئی تھی، اور قحط سالی کے بعد اب فصلیں ہو رہی تھیں، اب فصل ہوئی تھی، کھجور کی فصل اچھی ہو گئی تھی اور قریب تھا کہ وہ کھجور پک جاتی اور ہم اتار لیتے۔ ابھی وہ موسم آ رہا تھا، وہ بھی آیا نہیں تھا، خوشحالی کے دن آنے والے تھے۔ ادھر سے جہاد کا حکم آ گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف منافق تھے، انہوں نے پوری پروپیگنڈا کمپین چلانا شروع کر دی۔ منافقوں نے پوری پروپیگنڈا کمپین، انہوں نے کہا گرمی کا سخت موسم ہے، اتنی شدید گرمی ہے، اس میں تو اتنا لمبا سفر، وہ شام اور شام سے آگے کا سفر، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اس جھلستی گرمی کے اندر۔ اور یہ گرمی میری اور آپ کی، ہمارے اس ملک کی گرمی نہیں، عرب کی گرمی جہاں سے 55 سے 60 ڈگری کا ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ اور جو احباب آپ میں سے گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ عرب کے اندر 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو چٹیل سخت پہاڑ ہے اور یا صحرا ہے، یا صحرا ہے اور یا چٹیل پہاڑ ہے، تیسری کوئی شے نہیں ہے وہاں پر۔ یعنی آپ نے جب سفر کرنا ہے، نکلنا ہے، تو کوئی سائبان درخت ایسی کوئی شے جھنڈ نہیں ملنے آپ کو، سخت چٹیل پہاڑ پر سفر کر کے جانا ہے اور صحرا میں سے گزرنا ہے۔ اتنی شدید موسم کی شدت اور یہ حالات، انہوں نے پروپیگنڈا کمپین شروع کر دی۔ انہوں نے کہا اتنی گرمی کے اندر یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جنگ کریں، جانور مر جائیں گے، اسباب اتنے پورے نہیں ہیں، لشکر نہیں پہنچے گا وہاں تک۔ اور دوسری طرف پروپیگنڈا کمپین کیا تھی؟ انہوں نے کہا فصل تیار کھڑی ہے، ابھی قحط ختم ہوا ہے، ابھی تو خوشحالی کے دن آنے والے ہیں، یہ 3 ماہ آپ گزار لیں، فصل پک جائے گی، ہم کھجور اتار لیں، ہماری تجارت اچھی ہو جائے گی، ہم مال اکٹھا ہو جائے گا، اس کے بعد جہاد کر لیں گے۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ ایک طرف یہ ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے
اور یہ کیا ہے؟ یہ ماحول تب بنتا ہے جب ذہن میں صرف خالی تعلیم ہو، محبت نہ ہو۔ ذہن کے اندر صرف کیا ہو؟ خالی کھلی تعلیم ہو، جی عمل کرنا ہے، عمل کر لیا تو ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف وہ آقا کا حکم تھا۔ ایک صحابی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بڑی عجیب بات ہے، یہ ہے محبت۔ کچھ بھی نہیں تھا، وہ پریشان تھے کہ میں اب کیا کروں۔ وہ گئے ایک جگہ، جا کر کے انہوں نے مزدوری کی اور چند کلو کھجوریں وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے اور پیش کی، اور عرض کی یا رسول اللہ میری پاس اور تو کوئی مال نہیں ہے، میں صرف یہی مال پیش کرتا ہوں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے کیسا قبول فرمایا؟ وہ جو سارا اسباب کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ یہ ساری کھجوریں اس پورے مال کے اوپر بکھیر دو، ان سے برکت ہوگی۔ یہ ہے محبت تھی تو یہ نہیں سوچا کہ میرے تو گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پہلے میں وہ پورا کر لوں، نہیں، وہ گئے مزدوری کی کہ میرا حصہ شامل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم آ گیا ہے۔ یہ وہ قلبی تعلق ہے جس کا نام محبت ہے۔ محبت کے مختلف معنی ہیں، اس کا مادہ ہے حب کا ایک معنی یہ ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو سمجھیے ذرا۔ حب کہتے ہیں جو عورتیں کانوں میں بالیاں پہنتی ہیں، اس کو بھی حب کہتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کانوں سے بالی عورت کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ پرانے دور کے اندر، یہ عرب کلچر کے اندر، جب مسافر سفر کرتے تھے تو اگر خدا نخواستہ ڈاکو پڑ جائیں تو وہ سارا زیور اتار کر کے دے دیتی تھی، کانوں کی بالیاں اتار کر نہیں دیتی۔ اور کانوں کی بالیاں ایسی ہیں کہ جو عورت کے اپنے اتارے بغیر اترتی بھی نہیں ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بالیوں کو اس کان کی لو کے ساتھ ایک ایسا تعلق نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ان کو نہ اتارا جائے اور کھینچ کر اتارا جائے تو کان کی لو وہ ساتھ اتر جاتی ہے، وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اس کو محبت کہتے ہیں کہ وہ لو لہان ہو گیا ہے کان، وہ کان ادڑ گیا ہے اپنے مقام سے، وہ کان کی لو ساتھ سے اتر گئی ہے، لیکن اس نے بالی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ یہ تعلق نصیب ہو جائے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن تعلق ایسا نصیب ہو اپنے مولا کے ساتھ اور اپنے آقا کے ساتھ۔ اگر یہ عنصر زندگی کے اندر نہیں ہے تو پھر ہم کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اب دیکھیے گا یہاں پر سورہ مائدہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف ان یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اس دین سے پھر گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ان قریب ایک ایسی جماعت کو لے آئے گا، ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اب اس معنی کو سمجھیے ذرا کیا ہے۔ مرتد کہتے ہیں پھر جانا، دین کی جو بنیادی اساس ہے، عقائد ہیں اور عبادات ہیں، ان میں سے کسی ایک شے کا بھی انکار کر دینا، اس کو ارتداد کہتے ہیں، مرتد ہونا کہتے ہیں۔ پھر جانا مثلا جو بنیادی ہمارے عقائد ہیں، عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، قرآن ہے، فرشتے ہیں، نبی ہیں، ان میں سے کسی کا انکار کر دیا، ان میں سے کسی کا انکار کیا تو یہ بھی ارتداد ہے۔ اور جو دین کی فرائض ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نہ پڑھنا یہ فسق ہے، گناہ گار ہے نہ پڑھنا۔ لیکن اگر نماز کا بندہ سرے سے انکار کر دے کہ جی نماز فرض ہے ہی نہیں، تو اس سے بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بندہ مرتد ہو جاتا ہے۔
اسی طرح روزے کا انکار کر دے، اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کر دے، اسی طرح حج کا انکار کر دے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ایمان والو اگر کوئی قوم تم میں سے ایسی ہوئی جو مرتد ہو گئی تو میں ایسی قوم کو لے آؤں گا جو یقیمون الصلاۃ، جو نماز بڑی پڑھتے ہوں گے، ویؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہوں گے۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا فیحبہم ویحبون، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ ہے دین کی اساس۔ اور یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ اس لیے کہ علماء کرام نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، وہ لکھتے ہیں کہ بندہ گنہگار ہو، بندہ گنہگار ہو، لیکن اگر محبت کرتا ہو تو اللہ رب العزت کو وہ مقبول ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مقبول ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ محبت کہتے ہیں لوٹ آنے کو۔ گنہگار ہے، تھوڑا دور گیا ہے، بھٹک گیا ہے راستے سے، جب اللہ کا فضل ہوگا، رحمت حاصل ہوگی، وہ واپس پلٹ آئے گا۔ تو اللہ کو یہ پلٹ آنا، رجوع کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ انتہائی پسند ہے، انتہائی پسند ہے۔ اس کے بارے میں جو صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے وہ اس کے اوپر میں عرض کرتا چلوں، اس بات کے اوپر فرمایا کہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم آخرین یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ فرمایا کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ رب العزت ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کرتے ہوں گے لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے اور اللہ ان کے استغفار کو قبول فرما لے گا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ یہ اللہ کی بندے سے محبت ہے، یہ اللہ کی بندے سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اب اسی کو حضرت ذنون مصری نے ان سے پوچھا گیا، اب یہ محبت جب بندے کو ہو جائے تو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ وہ اس محبت کے اندر پھر موافقت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ موافقت ہونی چاہیے، یعنی اس کا عمل بھی اپنے محبوب کی طرح وہ ڈھلتا چلا جائے، جس کی میں نے ایک مثال غزوہ تبوک کی عرض کیا، اور ایک مثال اسی غزوہ تبوک میں سے میں دوسری عرض کر دیتا ہوں کہ ایک صحابی وہ تھے کہ جو مزدوری کر کے کھجورے لے آئے، اور دوسری طرف حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے گھر کا آدھا مال، گھر کا پورا مال جمع کیا، اس کے دو حصے کیے، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑا اور دوسرا لا کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب ایک محبت یہ ہے، ایک محبت یہ ہے، اور ایک محبت کا پھر دوسرا رخ ہے جس کو اللہ نے کہا نا کہ اشد حبا للہ، ہر شے سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنا۔ تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں آج تک کبھی صدیق اکبر سے نیکیوں میں نہیں بڑھا تھا، آج تو میں اتنا مال لے آیا ہوں کہ آج میں صدیق سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا۔ ابھی یہ بات اور خیال دل میں آیا ہی تو دور سے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کچھ گٹھڑیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی، کچھ سر پر رکھی ہوئی، اور وہ سارا سامان لا کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابوبکر تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر گیا۔ یہ ہے محبت اور قلبی تعلق۔ اور صرف اتنا نہیں، شروحات میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر یہ نہیں کہ گھر کا سارا مال لے آئے، گھر کے اندر جھاڑو دیا اور دیواروں پر ہاتھ مارا کہ کوئی کیل اور کوئی سوئی بھی گھر کے اندر باقی نہ رہ جائے۔ جب سارا لے کر کے جانا ہے تو سارے کا معنی ہے کہ گھر کے اندر جو شے موجود ہے، یہ نہ کہنا پڑے کہ یا رسول اللہ ایک سوئی تھی وہ گھر چھوڑ آیا،
وہ ایک کیل تھی وہ گھر چھوڑا نہیں، یا رسول اللہ سارا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے اور گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر کے آیا۔ یہ محبت جب تک نہ ہو، جب تک محبت کا جذبہ دل کے اندر پیدا نہ ہو تو انسان یہ عمل نہیں کرتا۔ اور شوال المعظم کا مہینہ ہے، غزوہ احد کے بھی یہی دن ہیں۔ ایک واقعہ میں اس میں سے عرض کرتا چلوں پھر آگے چلتا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان ہیں اور ابھی آپ کا بیاہ ہوا ہے، شادی ہوئی ہے اور حجرہ عروسی میں موجود ہیں۔ تو وہاں سے جہاد کا اعلان ہوا تو جس حالت میں تھے اپنی اگلی حالت کا انتظار نہیں کیا، غسل بھی نہیں کیا اور اسی حالت کے اندر لشکر کے ساتھ شامل ہوئے اور روانہ ہو گئے، صرف اس وجہ اس خیال سے کہ کہیں وہ آگے نہ چلے جائیں اور میں پیچھے نہ رہ جاؤں، اتنی تاخیر بھی نہ ہو۔ اور جب جنگ کے اندر شہید ہو گئے، یہ اجر ہے پھر محبت کا اجر کیا ملا کہ جنگ کے اندر شہید ہو گئے تو جب مسلمان اپنے شہداء کی میتوں کو تلاش کر رہے تھے اور انہیں سمیٹ رہے تھے تو حضرت حنظلہ کی میت نہ ملتی تھی، تو لوگوں نے آ کر اس کے عرض یا رسول اللہ حضرت حنظلہ کی میت نہیں مل رہی۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا اسے تلاش نہ کرو، اس سے فرشتے اور حوریں اپنے جھرمٹ میں لے گئی اور اسے غسل دے رہے ہیں۔ یہ محبت کا صلہ ملا ہے، یہ محبت ہے۔ اب محبت سے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ محبت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا محبت موافقت کا نام ہے۔ اور موافقت کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس وقت تک محب نہیں بنتا جب تک وہ محبوب کی ہر خواہش اور ہر امر کو نہ اپنا لے۔ اور اب آپ دیکھیے یہاں پر امام دہلوی نے صوفیاء کے طریق سے ایک روایت بیان کی، ایک ہے میں اور آپ ہیں، ہم اور آپ کو دعوی ایمان بھی ہے اور دعوی محبت بھی ہے۔ اور ایک امام دہلوی نے یہ ایک اونٹ کا واقعہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں ایک شخص نے کہا کہ میں حرم کعبہ میں گیا اور وہاں ایک اونٹ کو دیکھا، وہ اونٹ صبح سے شام تک دائیں طرف گردن موڑ کر کھڑا رہتا، اس کو زبردستی مارا جاتا کہ دوسری طرف گردن موڑے، لیکن ایسا نہ ہوتا، وہ سیدھا ہی دیکھتا رہتا۔ ہم نے پوچھا کہ اس اونٹ کے ساتھ کیا ماجرا ہے، یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ یہ اونٹ اس کے ساتھ ایک اونٹنی تھی اور اس اونٹ کو اس کے ساتھ محبت تھی۔ یہ ہے محبت، کہ محبت کہتے کس کو؟ فرمایا وہ اونٹنی اس راستے سے چل کر اس طرف چلی گئی تھی اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آئی، اس دن سے لے کر آج تک یہ اونٹ اسی طرف گردن موڑ کر کے کھڑا ہے۔ یہ ہے محبت اور یہ ہے موافقت، کہ جب محبت ہو جائے تو وہ ایسا رنگ چڑھ جاتا ہے کہ اس کے سوا پھر کوئی شے نظر نہیں آتی۔ اور اس کا ایک اجر ہے وہ میں عرض کرتا ہوں اور پھر اس سے اسی پر بات کو ختم کریں گے۔ امام ابن عساکر نے اس کو نقل کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دفعہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آپ کے پیارے چچا نے آپ سے عرض کی کہ اے بیٹے میں بیمار ہوں، تو جو اپنی جس رب کی عبادت کرتا ہے اس سے دعا کر کے وہ مجھے شفا یاب کر دے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے چچا کے لیے دعا کی اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ جب وہ شفا یاب ہو گئے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کہنے لگے کہ اے بیٹا یہ کیا ماجرا ہے کہ بات تیری زبان سے نکلی نہیں اور اس نے پوری کر دی، اس نے پوری کر دی۔ یہ محبت کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ محبت کے اندر جب موافقت آ جاتی ہے، یعنی بندہ جب مولا کے امر کو اور حکم کو اپنا لیتا ہے تو اس سے صلہ کیا ملتا ہے۔ فرمایا کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو اور وہ تمہاری بات بہت ہی مانتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ ایسا ہو جائے
کیسا؟ اگر بندہ ایسا ہو جائے کہ جو اللہ کہے وہ ماننے لگے، بندہ ایسا ہو جائے کہ جو مولا کہے بندہ وہ ماننے لگے، تو فرمایا پھر بندے کا تعلق مولا کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو بندہ کہتا ہے اللہ وہ کر دیتا ہے۔ حاضرین کرام، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنے رب کی خواہش کے تابع نہیں کرتے۔ فرق صرف اتنا ہے، ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم اگر کسی ولی کا، صوفیاء میں سے کسی بڑے بزرگ کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارا خیال اور ہمارا تصور یہ ہے کہ وہ شاید کوئی بڑے صاحب کرامت لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑا کو خاص ایسا نوازا ہے، جو کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو خلاف عقل ہوتا ہے، خلاف عقل قائم کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے ولایت کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے، ولایت کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے، اور میرے شیخ حضور شیخ الاسلام نے اس کو بیان فرمایا، اور آپ ہر سال اعتکاف کے اندر جب وہاں پر 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے اور دروس تصوف ہوتے ہیں، پچھلے جتنے سالوں سے وہ دروس ہو رہے ہیں، آپ نے بڑے جید اولیاء اور صوفیاء نے، حضرت حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں بیان کیا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیۃ الطالبین میں بیان کیا، اور اس کے علاوہ امام کشیری نے اپنے رسالہ کشیریہ کے اندر بیان کیا۔ ہر ایک نے اس نے ولایت کی ڈیفینیشن یہی کی ہے اور تصوف کی ڈیفینیشن یہی کی ہے، اور وہ کیا ہے اس کو ذہن نشین کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص وہ پانی پر چلتا ہو، سمندروں پر دوڑتا ہو اور ہواؤں میں اڑتا ہو اور آگ اسے نہ جلاتی ہو، کسی کے اندر آپ کو ایسی کرامات نظر آئیں، ایک طرف یہ ہے، لیکن اگر وہ شریعت سے اور اللہ کے امر سے 1 انچ بھی دائیں یا بائیں ہو تو جان لو وہ شعبدہ باز ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کے امر کے تابع ہے، جس کا ہر کام شریعت کے تابع ہے۔ تو جس شخص کو بھی آپ دیکھیں کہ اس کی زندگی کے اعمال وہ اللہ کے امر کے تابع ہیں، تو جان لیں یہی شخص اللہ کا ولی ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا ہو، ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں کے پاس جائیں اور وہ دعا کر دیں، فلاں کے پاس جائیں اور وہ دعا کر دیں، اس کی دعا بڑی مقبول ہے۔ تو ہم یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ہم خود اس کے ساتھ ایسا تعلق بنا لیں کہ ہم بولیں اور وہ پورا کر دیں، ہم بولیں اور وہ پورا کر دے۔ اس کا ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی ہر خواہش کو جو دل میں پیدا ہوتی ہے، اپنی زندگی کے ہر عمل اور ہر کام کو اس مولا کے امر اور حکم کے تابع کر دیں، اس کی خواہش کے تابع کر دیں، جو اس نے کہا اور جو وہ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے تو ایسا ہو جا تو تو ایسا ہو جا۔ کسی نے تقویٰ کی ڈیفینیشن کی، میں اسی پر بات کو ختم کر رہا ہوں، گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے تقویٰ کی ڈیفینیشن کی ہے، اس کو بڑے دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ہمارے ہاں تقویٰ کا محض اردو ترجمہ کیا جاتا ہے، ڈرنا، پرہیزگاری۔ آپ فرماتے ہیں، پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ تو اس جگہ سے غیر حاضر نہ ہو جہاں اللہ نے تجھے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، جہاں اس نے تجھے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ ہو، اور وہاں حاضر نہ ہو جہاں سے اس نے غیر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اس نے حکم دیا ہے کہ یہاں تجھے نہیں ہونا چاہیے، کسی ایسی مجلس میں، کسی بے حیائی کی جگہ پر، کسی چوری چکاری ڈاکہ کی جگہ پر تجھے نہیں ہونا چاہیے، تو بندہ وہاں موجود نہ ہو اور بندہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو۔ مولا نے حکم دیا تھا کہ بندے اذان ہو تو مسجد میں پایا جائے، تو بندہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو۔ اگر زندگی کے اندر یہ عمل آ جائے تو بندے نے تقویٰ اختیار کر لیا ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے تقویٰ کی کیا ڈیفینیشن کی؟ آپ نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ مولا نے یہ جو جسم اور روح کا مرکب ہمیں دیا ہے، یہ رب کی امانت ہے۔ یہ کیا ہے؟ رب کی امانت ہے،
تو جس طرح بچہ جو پیدا ہوتا ہے کیا اس کے اوپر کوئی گناہ ہوتا؟ کوئی میل کو چین نہیں ہوتا، وہ تو انتہائی معصوم ہوتا ہے۔ فرمایا جس طرح مولا نے یہ امانت دی ہے اس کو اسی طرح باقی رکھنا، اور اپنے جب واپس جانا تو اسی حالت کے اندر مولا کو یہ لوٹا دینا، اس شے کا نام تقویٰ ہے۔ بس اسی کو اپنا لیں، یہی رب کے ساتھ محبت ہے، اس کے حبیب کے ساتھ محبت کا راز ہے، اور اسی کا نام ولایت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔